چلتے ہیں نظم کی طرف، اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1 اور 2۔ یوں تو میرے شہر میں سڑکیں کئی ہیں لازوال، لیکن ایک ایسی سڑک بھی ہے نہیں جس کی مثال۔ اس کی چھاتی پر کئی تانگے الٹ کر رہ گئے، سینکڑوں گھوڑوں کا اس پر ہو چکا ہے انتقال۔ تو بہت ہی شستہ زبان میں، شیریں زبان میں، بہت ہی سلیس اردو میں، آسان اردو میں یہ اشعار لکھے گئے ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو بہت ہی مشکل ہو۔ لازوال کا مطلب ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کس کو کہتے ہیں۔ تو پھر سے بتا دوں کہ اشعار کی تشریح کے لیے جب آپ کو بورڈ میں آئیں گے پیپر میں، تو الفاظ کے معنی بہت لازمی ہیں۔ جب تک آپ کو لفظ کا معنی معلوم نہیں ہوگا، آپ کے لیے پھر اس کا مفہوم یا اس کا حل لغت جو سب سے پہلے لکھنا پڑتا ہے، مفہوم سے بھی پہلے مفہوم ہی متعین کرنا آپ کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے شہر میں یوں تو بہت سی سڑکیں ہیں، شاہراہیں ہیں، روڈز ہیں، لیکن یہ ایک ایسی سڑک ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں طنز، جس کے بارے میں آپ سے پرسوں ذکر کر رہا تھا کہ انسان بسا اوقات حالات و واقعات کے بالکل مخالف، بالکل الٹ صورتحال کو بیان کرتا ہے، اور اس میں ایک ہنسی مزاح کا بھی عنصر ہوتا ہے۔ کہنا وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں طنز۔ تو ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ ایک ایسی سڑک ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، لا فانی ہے، لا ثانی ہے، بے مثال ہے، بے مثل ہے۔ اس کی چھاتی پر کئی تانگے الٹ کر رہ گئے، یعنی تانگے کا بھی حال یہ ہے کہ جب تانگا یہاں پہ چلتا ہے تو اتنے زیادہ اس میں مد و جزر ہیں، اتنے زیادہ ایلیویشن، ڈپریشن، اور اس میں گڑھے پڑے ہوئے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں کھڈے کہتے ہیں۔ اتنے زیادہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں کہ جب تانگا اس پہ چلتا ہے تو پھر الٹ جاتا ہے وہ پورا کا پورا ہی۔ حالانکہ تانگے کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو پچھلے اس کے ویلز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ویلز ہوتے ہیں، اور بڑے ویلز جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گڑھے ہوں تو ان میں ان کو زیادہ پرابلم نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اتنی زیادہ اس کی خستہ حالی ہے کہ وہ جیسے اس پہ چلتے ہیں تو الٹ کے رہ جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پشاور کی ایک شاہراہ ہے، اور پشاور پاکستان کا بہرحال ایک بڑا شہر ہے KPK کا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ آج تک میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں، ہم 2015 میں یا 16 میں گئے تھے سندھ میں، تو پورے اندرون سندھ میں ہم گھومے ہیں، لاڑکانہ اور یہ جو مشہور شہر ہیں، جو پیپلز پارٹی کا جو گڑھ ہے، ادھر گھومنے پھرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ادھر کے لوگ یا تو بہت جاہل ہیں، یا تو ان کو جان بوجھ کے جاہل رکھا گیا ہے، کچھ بھی ہے، اور ظاہر ہے ایسا ہی ہے، وہاں پہ وڈیرا سسٹم ہے، تو لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ۔ آپ پورے سندھ میں گھومیں، آپ کو ایسی کوئی بھی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی کہ جو آپ کہہ سکیں کہ بہت ہی گراں قدر کوئی خدمات ہیں کسی کی۔ ایویں ہی روڈیں ہیں بس جیسے پرانے زمانے کی ہوا کرتی تھیں۔ ایک روڈ بنا ہوا ہے لڑکانہ میں، ادھر مہنجو داڑو کی طرف جاتے ہوئے ہم نے دیکھا، اور وہ مشرف دور کا بنا ہوا ہے۔ باقی زرداری صاحب نے اور ان کی جماعت نے کچھ ایسا کام نہیں کیا۔ حد یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے بھی ادھر کوئی توجہ نہیں کی۔ بلکہ قائم علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو اکثر پارلیمنٹ میں سوتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک وہاں پہ پل بنوایا تھا، برج۔ تو پل کس لیے بنایا جاتا ہے؟ زمین کا ایسے دو حصے کہ جن کو آپس میں ملانے کے لیے کوئی زمینی، یعنی وہ ایریا نہ ہو، اس کو ملایا جاتا ہے نا ایسے کر کے۔ تو انہوں نے سیدھی جگہ پہ جا کے پل کھڑا کر دیا، بالکل سیدھی جگہ پہ، نہ روڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہی نہیں سرے سے کچھ۔ تو مجھے اس پل کو دیکھ کے ہنسے بھی آئے، غصہ بھی آئے، رونا بھی آئے۔ یہ کیا ہے؟ جیسے آپ کا گراؤنڈ ہے نا، گراؤنڈ یوں سمجھ لو، گراؤنڈ ہے، باہر سے روڈ گزر رہی ہے، ادھر گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ کے اوپر پل کھڑا ہے، کوئی وجہ نہیں اس میں۔ بہرحال تو یہ ان کی خدمات تھیں قائم علی شاہ صاحب کی، جو میں نے دیکھی ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس پل کو، تو نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اتنا نہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے غلط کہا ہو کہ انہوں نے بنوایا تھا۔ اتنا بڑا پل پھر کہیں سے آپ اٹھا کے بھی نہیں لا سکتے نا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنا بڑا پل کہیں سے اٹھا کے کسی نے وہاں پہ جا کے رکھ دیا اور غلط بیانی کیا کہ شاہ صاحب نے یہ بنوایا ہے۔ اتنا بڑا پل سیدھی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہماری شاہراہوں کا، ہمارے سیاستدانوں کا حال ہے۔ اسی پہ وہ ایک نوحہ کنائیں، آس پاس اس کے جو بستے ہیں نہ ان کی پوچھیے،
یعنی اس شاہراہ کے پاس جو لوگ بستے ہیں، رہ رہے ہیں، ان کے بارے میں تو پوچھ کے ہی مت، اس لیے کہ ان کی جو زبوں حالی ہے، ان کی جو خستہ حالی ہے، وہ تو اس سے بھی گئی گزری ہے۔ جس قدر ویراں ہے یہ ہیں اس قدر وہ خستہ حال، کہ جو ویرانی میں اس کا مقام ہے وہی خستہ حالی میں ان لوگوں کا مقام ہے کہ جو کہ اس کے آس پاس رہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ یاد رہے کہ ڈیولپمنٹ کے لیے جہاں تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، صحت کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں انفراسٹرکچر بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی روڈز ہوتی ہیں، شاہراہیں ہوتی ہیں جو ایک شہر کو دوسرے شہر سے منسلک کرتی ہیں، جوڑتی ہیں، پھر آپ کی گڈز کی، مختلف چیزوں کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے۔ رونقیں ہی رونقیں ہیں جس طرف بھی دیکھیے، چیخنے لگتے ہیں اس پر شام ہوتے ہی شغال۔ یہ اصل میں انہوں نے تھوڑا طنزیہ بھی اس میں صنعت تضاد کا بھی استعمال کیا ہے، بالکل الٹ صورتحال ہے، طنز کا بھی استعمال کیا ہے، اور اس میں انہوں نے مبالغہ آرائی بھی کی ہے، ایگزیجریٹ کر کے بڑھا چڑھا کے بات کو بیان کیا ہے۔ اور ایسی بات کو، ایک تو ہوتی ہے نا وہ بات جو ہے کسی حد تک اور آپ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہے ہی نہیں، کوئی رونق ہے ہی نہیں سرے سے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں بہت رونق ہے یہاں پہ۔ رونقیں ہی رونقیں ہیں جس طرف بھی دیکھیے، کس کی رونقیں ہیں؟ چیخنے لگتے ہیں اس پر شام ہوتے ہی شغال۔ جیسے ہی شام ہوتی ہے تو پھنڈو آ جاتے ہیں، جس کو آپ اپنی زبان میں پھنڈو کہتے ہیں، گیدڑ، ٹھیک ہے؟ اور وہ اپنے گانے گاتے ہیں آ کے۔ بائی دا وے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اگر پھنڈو روڑتا ہے نا پھنڈو اصل میں اپنی پہاڑی زبان میں ہماری، تو وہ کسی نہ کسی کے موت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے بات ایجاد کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسلام کی کیا مجال کس طرح کی باتیں کریں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یا کسی تحقیق کی یا کسی تاریخ کی کیا مجال ہے کہ وہ اتنی اچھی باتیں بیان کرے۔ اتنی اچھی باتیں صرف ہم بیان کر سکتے ہیں کہ پھنڈو جب روڑتا ہے تو کسی کی موت کا پیغام دیتا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، لاریاں پٹرول کی دیکھو گے اس پر صبح و شام، ورنہ انسان تو نظر آتا ہے اس پر خال خال۔ صبح و شام اس پر آپ لاریاں دیکھو گے پیٹرول والی، ٹھیک ہے، جو پیٹرول سے چلتی ہیں، ورنہ تو انسان نظر آتا ہے اس پہ خال خال۔ یعنی گاڑیاں اس پہ بہت زیادہ ہیں لیکن انسان کم ہے، تو ایسی سڑک پہ بہت زیادہ کتنی ہوں گی آپ سوچ سکتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح کا ایک بیان ہے۔ اس میں ایسی کھائیاں ہیں، ایسے ایسے غار ہیں، دفن ہو سکتا ہے جن میں آدمی بعد از وصال۔ کہ ایسی ایسی کھائیاں اور ایسے ایسے غار بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے کہ انسان فوت ہونے کے بعد اس میں آسانی سے دفن بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے، طنز بھی ہے اور مبالغہ آرائی بھی ہے۔ اتنے بڑے گڑھے ہوں کسی روڈ میں تو اس پہ گاڑیاں پھر نہیں چلتی، اس کے اوپر سے جہاز ہی گزر سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے مبالغہ آرائی کا استعمال کیا ہے۔ یہی مبالغہ آرائی یا انگلش میں جس کو ایگزیجریشن کہتے ہیں اور انگلش لٹریچر میں جس کو ہائپربلی کہتے ہیں، اردو لٹریچر میں اس کو مبالغہ آرائی یا غلو کہتے ہیں۔ ڈگمگا جاتے ہیں ریڑے، لڑکھڑا جاتی ہے جیپ، واپس آ جائے سلامت سائیکل کی کیا مجال۔ یہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ سے ابھی بھی بیان کی ہے کہ اسلام کی کیا مجال ہے کہ وہ اس طرح کی خوبصورت باتیں ہمیں بتائے کہ جب گیدڑ بولتا ہے یا پھنڈو روڑتا ہے تو وہ کسی کی موت کا پیغام دیتا ہے۔ اتنی اچھی باتیں صرف ہم ہی کر سکتے ہیں۔ میں زندگی میں ہمیشہ سنتا رہا ہوں، جہاں پہ گیدڑوں کی آبادی ہوتی ہے نا، خاص کر کے ایسی جگہیں، پہاڑوں کی ایسی جگہیں جہاں پہ کھائیاں بنی ہوں، غار بنے ہوں اور چوٹیاں ہوں، زیادہ اونچی جگہیں ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور جیسی اذان ہوتی ہے نا تو یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے وہ زیر بحث نہیں ہے، مختلف وہاں پہ بھی کنسپریسی تھیوریز پائی جاتی ہیں کہ ان کو اصل میں یہ چیز نظر آتی ہے اور وہ چیز نظر آتی ہے۔ وہ بہرحال جب بولتے ہیں تو میں بچپن سے سنتا آیا ہوں، ہر دن ان کو بولتے سنتا آیا ہوں، لیکن مرا ہر وقت انسان وہی ہے کہ جس کا ٹائم اوپر سے پورا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے گیدڑ سے نہیں پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کیا اس کا ٹائم آ گیا ہے۔ ڈگمگا جاتے ہیں ریڑے، لڑکھڑا جاتی ہے جیپ، واپس آ جائے سلامت سائیکل کی کیا مجال۔ یعنی سائیکل تو بہت ہی دور کی بات ہے، یہاں پہ ریڑے بھی لڑکھڑا جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں، اور جیپ تو بالکل لڑکھڑا ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور
سائیکل اگر آپ وہاں پہ لے کے چلے جائیں تو انشاءاللہ اسی غار میں آپ کی تدفین بھی ہو جائے گی، آپ وہیں پہ وصال بھی کر جائیں گے اور آپ کا کفن دفن بھی ادھر ہی ہو جائے گا، باہر سے کسی بندے کو بلانے کی چنداں ضرورت نہیں پڑے گی، یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ میں برس جائے تو چل سکتی ہیں اس پہ، یہ مینا نہیں ہے بیٹا، یہ میں پڑھتے ہیں اس کو، میں کئی لوگ اس کو میہ بھی پڑھتے ہیں، اصلاً یہ میں ہوتا ہے، یہ بارش کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مینا نہیں ہے۔ میں برس جائے تو چل سکتی ہیں اس پہ کشتیاں، ڈوب جانے کا بھی ہو جاتا اکثر احتمال۔ اگر بارش ہو جائے تو اس میں کشتیاں چل سکتی ہیں، یعنی اتنا زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے ان غاروں میں اور ان کھائیوں میں، ان گھاٹیوں میں، کہ اس میں پھر کشتیاں چل سکتی ہیں۔ آپ آسانی سے اپنا کشتی اور چپو لے جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ بائی دا وے چپو لفظ پہ آپ کو زیادہ ہنسی آ رہی ہے، چپو آپ کی پہاڑی زبان کا روڑنا کی طرح لفظ نہیں ہے، اردو زبان کا لفظ ہے۔ ڈوب جانے کا بھی ہو جاتا اکثر احتمال، احتمال یعنی اندیشہ ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو یہ ہے کشتی جو ہے یہ پوری کی پوری ڈوب ہی جائے، وہاں پہ آپ واپس نہ آ سکیں۔ یہ جیسے برمودا تکون ہوتا ہے، برمودا ٹرائنگل، تو اس میں پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی کشتی آپ کی ڈوب جائے، پیچھے جو بندہ جائے اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو کشتی جائے، بڑا بحری جہاز چلا جائے، وہ بھی واپس نہ آئے۔ یہ خیر میں نے اپنی طرف سے بات ایڈ کی ہے، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ہوتا ہے نا تھوڑا مرچ مسالہ لگانا پڑتا ہے بات کو سمجھنے کے لیے۔ اس کی ڈھلوانوں پہ موٹر کا دھڑک جاتا ہے دل، اس کے موڑوں پر لرز جاتے ہیں اکثر باکمال۔ اس پہ جانے کا کبھی ہوتا ہے جس کو اتفاق، اس کے لوٹ آنے کا پیدا ہی نہیں ہوتا سوال۔ اس کی ڈھلوانوں پہ موٹر کا دل دھڑک جاتا ہے، موٹر کار جو ہوتی ہے وہ کانپنے لگتی ہے، یہ بالکل وہی چیز ہے جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں پرسونیفیکیشن، پتہ ہے نا، یعنی غیر انسانی چیز کو انسانی وصف دے دینا۔ تو یہ موٹر کا چونکہ دل نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ دھڑک جاتا ہے، یعنی موٹر جیسی بے جان چیز کا جس کا دل ہی نہیں ہے وہ بھی خوف کھا جاتی ہے اور وہ ایک دفعہ یوں ہو جاتی ہے اس روڈ پر جانے سے پہلے، ٹھیک ہے، یوں سمجھتے ہیں نا، خوف کھا جانا۔ اس کے موڑوں پر لرز جاتے، اس کے موڑوں پر لرز جاتے ہیں اکثر باکمال، یعنی بڑے جو باصلاحیت باکمال ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جن کے پاس ہنر ہے، ہنرمند لوگ ہیں، اچھے ڈرائیورز ہیں، جس کو پہاڑی زبان میں کہتے ہوتے کہ پتلا پیر رکھی تے جان دیوس۔ جب برف ہوتی ہے نا تو آپ دیکھتے ہوں گے چڑھائی میں اکثر گاڑیاں رہ جاتی ہیں، تو اگر کسی کی گاڑی رہ جائے، بلکہ باہر سے آئے ہوئے ہمارے مری میں جو لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کی گاڑی جا نہ رہی ہو آسانی سے تو ایک ڈرائیور صاحب نکل کے آتے ہیں بڑے باکمال قسم کے، اور ایک منٹ میں چاڑی دینا ہے سوئی۔ اس پہ جانے کا کبھی ہوتا ہے جس کو اتفاق، اگر آپ کبھی بھولے سے وہاں پہ چلے جائیں، اتفاقیہ ہی چلے جائیں، پھر اس کے لوٹ آنے کا پیدا ہی نہیں ہوتا سوال، یعنی پھر وہ نہ ہی آیا۔ بیگم صاحبہ کو شوہر صاحب سے تکلیف ہے اور وہ نہیں چاہ رہی کہ میں ان کی قاتل بھی ٹھہروں، ختم بھی کرنا ہے، الزام بھی نہیں آنے دینا، تو ان کو پشاور والی اس سڑک پہ بھیج دیا جائے کہ جائیں ذرا سودا سلف لے آئیں اور اس بازار سے لائیے گا جو میں بتا رہی ہوں، تو اس کے بعد انشاءاللہ وہ واپس نہ آئے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ۔ سوچتا رہتا ہوں کب میرے وظیفے کی طرح، اس کی بدحالی کا آتا ہے حکومت کو خیال، یعنی ان کا جو وظیفہ مقرر ہوا تھا حکومت کی طرف سے جنرل ایوب کے دور میں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میرا وظیفہ نہیں بڑھ رہا، میرے وظیفے میں کسی قسم کی بڑھوتری یا اس میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو ایسے ہی اس کی بدحالی کا آتا ہے حکومت کو خیال۔ سوچتا رہتا ہوں کب میرے وظیفے کی طرح، کہ میری جو میرا جو وظیفہ ہے اس کی طرح حکومت کو کب خیال آئے کہ اس کی طرف بھی ذرا خیال کر دیں اور اس کی بدحالی کو دور کر دیں۔ حل مشقی سوالات، وی ہیو اسٹل ٹائم، اوکے۔ شاعر کس سڑک کو بے مثال کہہ رہا ہے؟ پشاور کی مال گودام روڈ کو بے مثال کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ مذکور سڑک پر گھوڑوں پر کیا بیتی؟ اس سڑک پر جو تانگے چلتے ہیں وہ الٹ جاتے ہیں
اور ان میں جتے ہوئے گھوڑے انتقال کر جاتے ہیں. تانگا تو ظاہر ہے یہ جو جس کو آپ اپنی پہاڑی زبان میں ٹانگا کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹانگا بھی نہیں ٹانگا, ٹانگا ہی کہتے ہیں نا, غین سے ادا کرتے ہیں اس کو, ایک خاص قسم کے اسلوب سے, کیا ہی شستہ زبان سے, کیا ہی زبردست اسلوب سے آپ بیان کرتے ہیں ٹانگا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹانگا ہوتا ہے, یہ ٹانگا آگے سے جو ہے وہ گھوڑا ہوتا ہے اور پیچھے سے پہیے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر ایک خوبصورت قسم کا سٹیج لگا ہوتا ہے اور مختلف ٹانگے اس پہ بیٹھتے ہیں جا کے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ٹانگا ہوتا ہے, تانگا, یہ الٹ جاتا ہے اور اس میں جتے ہوئے گھوڑے انتقال فرما جاتے ہیں. سڑک پر چلنے والی کن سواریوں کا حلیہ بگڑتا ہے؟ میں نے آپ سے پرسوں کہا تھا نا, ہمارے ہاں جو سواری کا لفظ ہے وہ انسانوں کے لیے استعمال. ہاں جی کتنی سواریوں یوں نہیں ہوں, وہ سواریاں نہیں ہوتی, وہ سوار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جس گاڑی کے اندر یا جس کنٹینر کے اندر, کنٹینر میں مراد کوئی بھی گاڑی, وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اس کو سواری کہا جاتا ہے. تو یہ وہ سواری ہے. آپ نے رونا نہیں شروع کر دینا پیپر میں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, سواریوں کا حلیہ کیسے بگڑتے ہیں. ہم نے تو اس نظم میں کبھی نہیں پڑھا کہ سواریوں کا حلیہ نہیں, سواریاں وہ ہیں جو گاڑیاں ہیں, سمجھ آ رہی. سڑک پر چلنے والی سواریوں میں سے ریڑے اور جیپوں کا حلیہ بگڑ جاتا ہے. اس کے علاوہ سائیکل بھی صحیح سلامت نہیں رہتی, وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. سڑک پر جسے جانا پڑے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ وہی ہوتا ہے جو میں آپ کو بیگم و شوہر کے قصے میں بتا چکا ہوں. ایک فرضی قصہ میں نے اپنی طرف سے ایجاد کی, اس لیے کہ پرسوں آپ اونٹ کی شادی پڑھ چکے ہیں, آپ کے ذہن میں تازہ تازہ وہی مثال ہے. تو اونٹ صاحب اگر یہاں پہ چلے جائیں جہاں پہ بڑے بڑے تانگے وفات پا جاتے ہیں, تو اور غار بھی بنے ہوئے ہیں, آسانی سے دفن بھی ہو سکتے ہیں, تو کہیں اونٹ صاحب سیرا باندھ کے ادھر چلے جائیں مال گودام روڈ پہ پشاور والی, تو انشاءاللہ واپس نہیں آنے کے. شاعر نے نظم کے آخری شعر میں کسے توجہ دلائی ہے؟ شاعر نے نظم کے آخری شعر میں فرشتوں کو توجہ دلائی ہے. نہیں پڑھا آپ نے جبریل علیہ السلام کو کہ آپ اس روڈ کو آ کے صحیح کریں, اس لیے کہ شاعر کی نہ ہماری, نہ آپ کی, نہ میری, نہ کسی کی کوئی مجال نہیں ہوتی کہ حکومت سے کوئی مطالبہ کرے پاکستان میں, ٹھیک ہے. ہمارا مطالبہ ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ حضرت جبریل سے ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, یاد رہے گا نا, نہیں یاد رکھنا. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں حکومت سے ہے. پیپر میں لکھ دینا ہے, صرف لکھنے کی حد تک ہی, ٹھیک ہے. یہ سوچنا بھی نہیں کہ کبھی حکومت سے کوئی بندہ کوئی مطالبہ کرے گا. سڑک مال گودام روڈ پر جسے جانا پڑے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ شاعر نے میں برسنے کے بعد مال گودام روڈ کی کیا حالت بیان کی ہے؟ شاباش, اپنے الفاظ میں بیان کیا کریں نا. اس پہ کشتیاں چلنے لگتی ہیں, اور پھر نہ صرف یہ کہ چلنے لگتی ہیں بلکہ ڈوب بھی سکتی ہیں. اتنے بڑے بڑے گڑھے ہیں اور گھاٹیاں ہیں, اتنی کھائیاں ہیں. نظم میں مثال, انتقال, حال, شغال اور وصال ہم آواز الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایسے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ قافیہ کہلاتے ہیں, اور قافیہ کی جمع ہوتی ہے قوافی, ٹھیک ہے. ہم قافیہ. متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان ٹک لگائیں. شاعر کے پیش نظر یہ نظم لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے جی؟ طنز برائے اصلاح. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ وہ والا طنز ہے. ویسے تو طنز کے پیچھے معنویت ہوتی ہے, لیکن اس کے پیچھے اصلاح بھی ہے. ایسا طنز ہے سیٹائر, اس کو انگلش میں کہتے ہیں سیٹائر, SATIRE. یہ نظم کس شاعر نے لکھی ہے؟ محمود سرحدی. جو شخص اس سڑک پر گیا پھر کبھی لوٹ کر نہ آیا. یہ نظم کس مجموعہ سے لی گئی ہے؟ اندیشہ شہر. شاعر نے کس سڑک کا مذاق اڑایا ہے؟ مذاق اڑایا ہے نہیں, مذاق اڑایا. مال گودام روڈ, مال روڈ نہیں, مال گودام روڈ. اس سڑک پر تانگے الٹ جانے سے گھوڑوں پر کیا بیتتی ہے؟ مر جاتے. سڑک پر شغال کے چیخنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ کسی بندے کی موت واقع ہوگی. یہ ہوتا ہے. ہاں رونق. ادھر کیا ہوتا ہے؟ رونق ہی رونق ہوتی ہے. ہمارے مری میں لوگ مر جاتے ہیں, ویرانی ہوتی ہے. جیسے یہ جو آپ کا الو ہوتا ہے, آپ کا الو نہیں, آپ تو چونکہ مطلب کچھ تو الو کے پٹھے ہوتے ہیں نا. آپ کا الو سے مراد یہ ہے
کہ یہ جو جانور الو ہوتا ہے یہ ہمارے ایشیا میں اس کو بیوقوف ترین پرندہ کہا جاتا ہے. یعنی کسی بندے کے بارے میں اگر یہ بیان کرنا ہو کہ وہ عقل سے بالکل ہی پیدل ہے، تو اردو زبان میں ہم کہتے ہیں الو ہے، اور پہاڑی میں کہتے ہیں داند ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الو اور داند کے ساتھ ہماری کوئی خاص دشمنی ہے، بلکہ کھوتا بھی کہتے ہیں ہم، کھوتا، الو اور داند. ٹھیک ہے، تو الو ہم قومی زبان پر ہم نے اصل میں جس کو کہتے ہیں نا کہ قومی سطح پر ہم نے تنقید کرنے کے لیے الو رکھا ہوا ہے. سارا غصہ الو پہ نکالتے ہیں ہم. جب بھی غصہ کرنا ہو، جب بھی بےعزتی کرنی ہو، تو جس جانور کی ہوتی ہے وہ قومی سطح پر الو کی ہوتی ہے، اور علاقائی سطح پر یعنی مری کی سطح پر ہم سب سے زیادہ بےعزتی داند کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور گالی دینی ہے تو کھوتے کو دیتے ہیں. تو یہ اصل میں ہماری تنقیدات کا ہدف بنتے رہتے ہیں. لیکن یورپ میں الو کو انتہائی ذہین پرندہ تصور کیا جاتا ہے، انتہا کا ذہین. یعنی اگر آپ میں سے کوئی الو یا الو کا پٹھا جو بھی ہو تو ہوگا تو نہیں، مجھے نہیں لگتا آپ میں سے کوئی ہوگا. ٹھیک ہے، ویسے کہا جاتا ہے اگر یورپ میں چلا جائے تو اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اگر یہاں پہ الو کے پٹھے ہیں یا الو ہیں تو آپ کی کوئی وقت نہیں ہے. آپ فوراً سے بوریا بستر لیں، چلتے بنے یورپ، آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا انشاءاللہ. میں صحیح کہہ رہا ہوں، سیریس بات کر رہا ہوں. آپ کے بارے میں نہیں، الو کے بارے میں، کہ اس کو وہاں پہ ذہین پرندہ تصور کیا جاتا ہے. مال گودام روڈ پر الٹ کر رہ گئے. کیا الٹ کر رہ گئی؟ تانگے، تانگے. اس سڑک پر انتقال ہو چکا ہے کس کس کا؟ سینکڑوں گھوڑوں کا. سینکڑوں گھوڑوں کا. شغال کا مطلب ہے گیدڑ. اس سڑک پر خال خال نظر آتے ہیں. انسان یا گاڑیاں؟ انسان. یہی اس شعر میں بیان ہوا تھا نا کہ گاڑیاں زیادہ ہیں پیٹرول والی، اور انسان خال کس کو کہتے ہیں؟ خال خال، کم کم، بہت کم نظر آتے ہیں. اس سڑک سے سلامت واپس نہیں آئی سائیکل. حکومت کو اس سڑک کی بدحالی کا خیال نہیں آتا. دوسری سڑکوں کی طرح، میرے وظیفے کی طرح، عوام کی بدحالی کی طرح، یا میری صحت کی طرح؟ وظیفے کی طرح.